من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ وہ بچیاں جن کا آج آخری سبق ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور باقی تمام مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو آج کی اس اجتماع کے اندر تشریف لائی ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور تلاوت کی جاتی ہیں، میں آگے آگے پڑھتا ہوں۔ وہ تمام بچیاں جن کا آج آخری سبق ہے وہ میرے ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ ہماری وہ بچیاں جنہوں نے قرآن کریم مکمل فرمایا ہے، ان کا قرآن کریم پڑھنا، جن استانیوں نے ان کو پڑھایا ان کا پڑھانا، والدین نے اپنی اولاد کو، بچیوں کو مدرسے کے اندر بھیجا اور پڑھنے کے لیے مدرسہ میں داخل کروایا، اور وہ حضرات جو مدرسہ کی انتظامیہ ہیں انہوں نے ان کے کاموں کے اندر تعاون کیا اور انتظام کیا، کھانے کا، رہائش کا، گرمی اور سردی سے بچنے کا، بھوک لگی ہے تو کھانے کا، پیاس لگی ہے تو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس انتظام کے اندر تعاون کیا، ٹھنڈے پانی کی ضرورت تو کولر لگوایا، میٹھے پانی کی ضرورت تو موٹر اور پائپ کے ذریعے مدرسہ کے اندر پانی پہنچایا، بھوک لگی تو اس کے لیے گندم، آٹے، چاول اور دیگر اجناس کے ذریعے بھوک کے مٹانے کا ذریعہ بنے، اور بجلی اور گیس استعمال ہوئی،
تو ان کی بل کی ادائیگی کا ذریعہ بنے۔ جو حضرات پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، چاہے اساتذہ اور استانیہ ہوں، ان کو جو ہر مہینے وظیفہ دیا گیا اس میں انہوں نے تعاون کیا، اللہ جل جلالہ ہر ایک کی محنت اور کوشش اور تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی لے کر آئے تو وہ وحی پڑھنے اور پڑھانے کے متعلق ہے۔ پہلا لفظ جو وحی کا اترا وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر دو تین چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ علم کا نام ہے جاننا پہچاننا۔ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے رب کو پہچانا جائے، اللہ جل جلالہ کی ذات کا علم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی اتاری ہے، اس وحی کا آغاز پڑھنے سے ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نہیں اتری تھی، تو اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی علم نہیں تھا۔ اب ایک بات توجہ سے سنیں گی، یہ نہیں کہ وہ لوگ مکان بنانا نہیں جانتے تھے، وہ لوگ کپڑے سلائی کرنا نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جوتے بنانا نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس اس چیز کا فن نہیں تھا، وہ لوگ پل نہیں بناتے تھے، جہاز نہیں بناتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ ان لوگوں کے پاس علم تھا، مگر اپنے رب کی پہچان نہیں تھی، اپنے رب کی ذات کا علم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ لوگ شرک کرتے تھے، رب کی ذات کا علم نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے، رب کی ذات کا علم نہیں تھا۔ رب کی ذات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ شراب کے اندر مبتلا تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، حرام فعل کا ارتکاب کرتے تھے، سود کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے، اپنے بھائیوں کی جگہ پر قبضہ کرتے تھے، غیبت کرتے، حسد کرتے، گویا کہ وہ تمام گناہ جس کو گناہ کہا جا سکتا ہے اس کے اندر مبتلا تھے۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے وحی کا علم عطا فرمایا۔ وحی کے ذریعے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو تیار کیا، جس کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ پھر وہ صحابہ اور صحابیات
جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، جب علم آیا شرک ختم ہوا، علم آیا زنا ختم ہوا، علم آیا بدعات ختم ہو گئیں، علم آیا گناہ مٹ گئے، علم آیا ظلم ختم ہو کر انصاف ہی انصاف ہوا۔ اس کی وجہ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم دے کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ اسلام کا پہلا مدرسہ بنا، اور مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم مدرسہ کا کام دیتا رہا۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو صفہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ ایک اپنا چبوترا تھا، اس کو مدرسے کی شکل دے دی گئی۔ باقاعدہ اس طرح مدرسہ تو نہیں تھا جس طرح آج اس دور کے اندر کھانے پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، صحابہ آتے پڑھتے گھروں میں چلے جاتے، پھر وہی صحابہ اپنے گھر والوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھتے، اپنے گھر والوں کو ان کی باتوں کی تعلیم دیتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، علم ہوگا تو گناہوں سے دوری ہوگی، علم ہوگا تو جہالت ختم ہوگی، علم ہوگا تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، جن حضرات کے پاس علم ہے وہ لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، جاہل اور عالم کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ زمین آسمان سے زیادہ بھی کہہ لیا جائے تو وہ بھی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم حاصل کرائیں اور دین کی تعلیم دلوائیں۔ اگر دین کی تعلیم ہوگی تو اولاد کی دنیا بھی بن جائے گی اور اولاد کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جب بھی کوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1، ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنی زندگی میں کوئی اس نے مال خرچ کر لیا تو وہ صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد بن رہی ہے، مسجد کی تعمیر کروا دی، مدرسہ بن رہا، مدرسے کی تعمیر کروا دی، ٹھنڈے پانی کی ضرورت کولر لگوا دیا، میٹھے پانی کی ضرورت موٹر لگوا دی، وضو کے لیے پانی کی ضرورت وضو کے لیے پانی کا انتظام کروا دیا، رہائش کے لیے کمرے کی ضرورت، کہا کہ ایک کمرہ ہم بنوا دیتے ہیں، کمرہ بنوا دیا۔ گویا کہ ایسا کام کر دیا جب تک لوگ اس کے اندر نیک اعمال کریں گے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پانی پیتے رہیں گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی پینے کا ثواب ملے گا، پانی سے وضو کریں گے اس کا ثواب ملے گا، پانی سے غسل کر کے پاکی حاصل کریں گے اس سے ان کو ثواب ملے گا، اور جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے مسجد بنوا دیتا ہے، مسجد کے اندر چٹائی بچھوا دیتا ہے، مسجد کے اندر قالین بچھوا دیتا ہے، جب تک اس چٹائی پر، جب تک اس بچھی ہوئی قالین پر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، نمازیوں کو نماز کا ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ وہ شخص جس نے وہ چٹائی بچھائی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک شخص ہے، کچا راستہ ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پکا راستہ بنوا دیتا ہے، جب تک لوگ
سہولت کے ساتھ اس راستے پر گزرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جمعہ پڑھاتا ہے یا بیان کرتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے، اس کے شاگرد تیار ہوتے ہیں، یا وہ داعی بن کر دعوت دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس داعی کی دعوت پر ایمان قبول کریں یا ایمان قبول کیا ہوا ہے نیک اعمال کریں، یا اس آدمی کے پڑھنے پر جتنے لوگ آگے پڑھیں گے پھر آگے پڑھائیں گے، اور جتنے شاگرد تیار ہو گئے، ان سب کا ثواب، جتنے وہ لوگ محنت کرتے رہیں گے، اس سب کا ثواب اللہ رب العزت ایسے عالم کو عطا فرمائے گا جس کے شاگرد تیار ہو گئے، جس کے مرید تیار ہو گئے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو جاتا ہے اس دنیا سے اور اپنی نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد جب تک اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اولاد جب تک عمال کر کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ دنیا ہے، دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور یہ مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ بنا لیا۔ یہ دنیا ہے اور دنیا مختصر وقت کے لیے ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اس دنیا کی فکر تو کر لی، رہنے کے لیے مکان بنا لیا، اپنا سامان بنا لیا، اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیا، اچھے سے اچھا زیور اختیار کر لیا، اور اچھے سے اچھا جوتا خرید لیا، اچھے سے اچھی گاڑی کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ اور کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ یا جتنا رہنا تھا اس کی تیاری تو کر لی، اور آخرت کے اندر ہم نے کتنا رہنا ہے اس کے حساب سے کیا ہم تیاری کر پائے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر مکان پکا ہو یا کچا گزارا ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر کپڑا اچھا ہو یا اچھا نہ ہو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، زیور پہنا ہو یا زیور نہ پہنا ہو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، گاڑی اپنی ہو یا رینٹ کی ہو اس پہ تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کے اندر اعمال ہم نے آخرت کے لیے کیا کیے، کون سی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی؟ ہم نے خود دین حاصل کیا ہے یا نہیں کیا؟ فکر اس بات کی ہے، دنیا کی فکر نہیں۔ دنیا تو جیسی کیسی تھی گزر گئی اور گزر رہی ہے، ہماری اور ہماری اولاد کی آخرت کیسے گزرے گی، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی۔ میں وقت زیادہ ہو جائے گا، صرف ایک آپ تمام ماؤں بہنوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ میں آپ تمام ماؤں بہنوں کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری آخرت بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کی آخرت اچھی ہو جائے، ہم خود بھی دین پر آ جائیں اور اپنی اولاد کو بھی دین پر لے آئیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ اس کے اندر ہمارا بھی فائدہ ہے، ہماری اولاد کا بھی فائدہ ہے، ورنہ عموماً سکول اور کالج کے پڑھی ہوئی اولاد والدین کو سنبھالتی نہیں ہے۔ سکول اور کالج کی پڑھی ہوئی اولاد اپنے اولاد کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی، بلکہ میں یہ دکھ اور افسوس کے ساتھ کبھی کہا کرتا ہوں، ماں باپ کے فوت ہونے پر بیٹی، بہو اور بیٹا اپنے باپ کو غسل نہیں دیتا، بیٹی اپنی ماں کو غسل نہیں دیتی،
ماں اپنی بیٹی کو غسل نہیں دیتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غسل دینے، اگر غسل تو تب دیں گے جب غسل کا طریقہ آئے گا، کفن تب پہنائیں گے جب کفن کا طریقہ آئے گا۔ کم از کم اتنا سیکھ لیں، کم از کم ہم مدرسے کے اندر اپنی اولاد کو قرآن کریم ناظرہ کی تعلیم دلوائیں، اپنی اولاد کو حفظ قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنی بچیوں کو کم از کم اگر 6 سال کا عالمہ کورس نہیں تو 2-3 سال کا دراسات دینیہ، جس کے اندر قرآن کریم پڑھنا آ جائے، جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات وہ پڑھنے آ جائیں، احادیث کا علم ہو جائے، کم از کم 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، کم از کم ضروری مسائل جو فرض اور واجب ہیں ان کا علم ہو جائے، پاکی اور ناپاکی کا علم ہو جائے، جائز اور ناجائز کا علم ہو جائے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں سونے کا تو شوق ہے مگر سونے کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سونا نہیں، ہمارے لیے یہ آگ بن جائے گا۔ وہ سونا جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو، یہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، آج آپ نے اس اجتماع کے اندر پورا دن قرآن و حدیث کی باتیں سنی، صحابہ کرام کی زندگی کو سنا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا۔ کوشش کریں اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دلوائیں، قرآن کریم حفظ کروائیں، اور اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو مدرسہ کے اندر داخلہ دلوائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ دنیا کی بھی عزت دے گا، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی نفع ہوگا، آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ تو یہاں اس مدرسے کے اندر بچیوں کو حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ سکول مڈل کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور بچوں کا مدرسہ ہے اس میں حفظ قرآن کریم، ناظرہ اور درجہ کتب کے اندر دورہ حدیث تک تعلیم موجود ہے، اور سکول کی میٹرک تک تعلیم موجود ہے۔ تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوانے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔